بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ابلیس کا قصہ۔ شروع میں ابلیس ایک بہت ہی نیک اور عابد فرشتہ تھا۔ وہ اللہ کی عبادت میں غرق رہتا تھا اور اللہ کی اطاعت میں سرفراز تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا خلیفہ بنایا، تمام فرشتوں سے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا، میں آگ سے بنا اور آدم مٹی سے بنا ہوا ہے، کیسے ممکن ہے میں اسے سجدہ کروں؟ اس طرح ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے اس کی یہ حرکت برداشت نہیں کی اور اسے لعنت دی اور جہنم بھیج دیا۔ ابلیس نے اللہ سے درخواست کی کہ اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے تاکہ وہ آدم اور اس کی نسل کو گمراہ کر سکے۔ اللہ نے اس درخواست کو مان لیا۔ پھر سے ابلیس نے آدم اور اس کی نسل کو گمراہ کرنے کی سازش رچنی شروع کر دی۔ ابلیس نے آدم اور حوا کو وسوسہ دیا کہ وہ ممنوع درخت کا پھل کھا لیں۔ آخر میں آدم اور حوا نے اس کے وسوسے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ کام کر کے وہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ ابلیس کو بھی دنیا میں آزاد چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ آدم اور اس کی نسل کو گمراہ کرتا رہے۔ پھر سے ابلیس اپنی گمراہی کی کوششوں میں لگ گیا۔ آج تک ابلیس آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ انسانوں کا دشمن ہے اور انہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ المومنون کے لیے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ابلیس کی گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ ابلیس کی گمراہی کی مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آدم اور حوا کو جنت سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد نوح کی قوم کو گمراہ کیا۔ اس کے بعد فرعون کو غرور میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد لوط کی قوم کو گناہ میں الجھانا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد بلعام کو پیسوں کی لالچ میں ڈالا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آدم اور حوا کو جنت سے باہر نکالنا اس میں کیا تھا؟ ابلیس نے آدم اور حوا کو میوے کھانے پر اکسایا جس سے وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ یہ ابلیس کی سب سے مشہور گمراہی ہے۔ اس کے بعد نوح کے قوم کو گمراہ کرنا۔ ابلیس نے نوح کی قوم کو خدا کی پیروی سے روکا اور بتوں کی پوجا کرنے کا اکسایا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ ان پر سیلاب آیا اور زیادہ تر لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون کو غرور میں مبتلا کرنا۔ ابلیس نے فرعون کو اپنے آپ پر فخر کرنے اور موسیٰ کی پیروی سے روکنے میں مدد دی۔ اس سے فرعون کا تباہ ہونا ہوا۔ اس کے بعد چوتھی بات، لوط کی قوم کو گناہوں میں الجھانا۔ ابلیس نے لوط کی قوم کو لواط اور زنا جیسے گناہوں میں دھکیل دیا جس سے وہ تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد پانچواں کام کیا ابلیس نے؟ بلعام کو پیسوں کی لالچ میں مبتلا کرنا۔ ابلیس نے بلعام کو پیسوں کی لالچ میں ڈالا اور وہ اس سے اسرائیلیوں پر لعنت کرنے کے لیے اکسایا۔ یہ سب واقعات ابلیس کی گمراہی اور انسانوں کو فریب میں ڈالنے کی مثالیں ہیں۔ وہ لوگوں کو گناہوں اور ہلاکت میں دھکیلتا ہے۔ ابلیس کی گمراہی کے اثرات بہت سنگین ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابلیس لوگوں کو گناہوں پر پھنسانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ نتیجتاً لوگ الہی ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو دنیاوی تعلقات میں اور لالچ میں پھنسا کر ابلیس ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ نتیجتاً لوگ آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابلیس کی گمراہی کے نتیجے میں لوگ تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً نوح کی قوم، فرعون، لوط کی قوم سب تباہ ہو گئے۔ ابلیس کی گمراہی کے نتیجے میں لوگ آخرت میں بھی عذاب اٹھاتے ہیں، جیسے ابلیس خود اور اس کے پیروکار جہنم میں عذاب میں ہوں گے۔ ابلیس لوگوں کو اللہ سے دور کر کے اپنے شر میں پھنساتا ہے۔ اس سے لوگوں کا اللہ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ روحانی طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔
تو اب جو ہے ابلیس کی گمراہی سے بچنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ سب سے پہلے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت اور عبادت۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنا ابلیس کی گمراہی سے بچاتی ہے۔ یہ کہاں بتایا گیا ہے؟ سورۃ نحل کی آیت نمبر 99 اور 100 میں۔ اس کے بعد کیا طریقہ ہے بچنے کا؟ استغفار اور توبہ۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرنا ابلیس کی گمراہی سے بچاتی ہے۔ یہ کہاں بتایا گیا ہے؟ یہ سورۃ غافر آیت نمبر 55۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ صبر اور متقی بننا۔ قرآن میں بتایا گیا صبر اور متقی بننا ابلیس کی گمراہی سے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں سورۃ عمران کی آیت نمبر 200 میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا بات بتائی گئی؟ اس کے بعد بتایا گیا قرآن کی تلاوت اور تدبر۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس میں غور کرنا ابلیس کی گمراہی سے بچاتا ہے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 28۔ اگلا طریقہ دعا اور استغفار۔ قرآن میں بتایا گیا اللہ سے دعا کرنا اور اس کی پناہ مانگنا ابلیس کی گمراہی سے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں سورۃ مومنون کی آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98 میں بتایا گیا ہے۔ نیک اعمال اور اخلاق۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نیک اعمال اور اخلاق کا عملی طور پر مظاہرہ کرنا ابلیس کی گمراہی سے بچاتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 169 اور 168۔ 169 میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ نیک اعمال اور اخلاق۔ یہ صرف چند طریقے ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ قرآن میں ابلیس کی گمراہی سے بچنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، ہم نے جو بتائے وہ چند طریقے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو ہے قرآن میں ابلیس کی مختلف مثالیں ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا۔ یہ ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت 34، سورۃ اعراف کی آیت 11 اور 12 میں ملتا ہے۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت سے جو نکالنے کا ہم نے پڑھا وہ ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 اور 121 میں ملے گا۔ اس کے بعد انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں، یہ ہمیں کون سی آیت ملے گی؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 6۔ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا اور گناہوں میں پھنسانا، یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 اور 120 ہے۔ اس کے بعد آخرت میں ابلیس کی سزا سورۃ صاد آیت نمبر 85 میں ہے اور سورۃ فصلت کی آیت نمبر 28۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح قرآن میں ابلیس کی مختلف پہلوؤں میں ذکر ہوا ہے ابلیس کا، جن سے ہمیں ابلیس کے کردار اور اس کے انجام کے بارے میں سبق ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے، ابلیس سے دور رہنا ہے، یعنی کہ گناہوں اور گمراہی سے دور رہنا ہے، وہ ابلیس کا راستہ ہے، اور نیک کام اور عبادات اللہ کا راستہ ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔